پہلا سوال محسن شیخ کا ہے جو کہ پونے سے ہیں. پوچھتے ہیں کہ مولانا تعمیر انسانیت میں نبوت کے اس کارنامے کا اعتراف آج دنیا کیوں نہیں کر رہی ہے؟ دنیا آج سسک رہی ہے، کرا رہی ہے اور مختلف نظاموں کو آزما چکی ہے. آخر اسلام ہی کے ساتھ کیوں خار کھائے بیٹھی ہے اور اسے نہیں آزماتی؟ کیا اسلام اپنی کشش کھو چکا ہے یا اس کے ماننے والے اسے کما حقہ پیش نہیں کر پا رہے ہیں؟ ذرا تفصیل سے روشنی ڈالیں. بہت اچھا سوال ہے. حسن بھائی نے خصوصی توجہ دلائی ہے، لیکن اگر ہماری نظر قرآن پاک پہ ہو تو قرآن پاک خود اس کا جواب دے رہا ہے. اللہ کے رسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب، اپنے چچا ابو لہب اور اپنے قریبی ابو جہل اور نہ جانے اس طرح کتنے قریبی تھے جن کو آپ نے گروپ کی شکل میں، انفرادی شکل میں اور عوامی شکل میں اسلام کی حقانیت کو بتانے سمجھانے کی کوشش کی، اور وہ اس کے لیے یعنی آپ کی ذات تک آپ کو ماننے کے لیے ہر طرح تیار بھی تھے. ابو طالب کا تو حال یہ تھا کہ صاف صاف انہوں نے کہہ رکھا تھا کہ آپ جو چاہیے کہیے، جس طرح چاہیے دعوت کا کام کیجیے، ہم آپ کے پیچھے. لیکن آخری وقت میں حضرت ابو طالب سے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں آپ میرے کان میں کہہ دیجئے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. لیکن اسی وقت امیہ ابن خلف موجود، ابو جہل موجود ہے. ان دونوں نے کہا کہ کیا اپنے آباء و اجداد کے دین سے آپ پھر جائیں گے؟ بس یہ ایک جملہ تھا جس نے ان کی پوری زندگی کے بساط کو اور اس محبت کی آنچ کو ہمیشہ کے لیے مدھم کر دیا، بلکہ گل کر دیا. لہذا آج دنیا اسلام کی حقانیت کو نہیں جانتی ہے، یہ تسلیم کر سکتے ہیں. اسلام کی حقانیت سے واقف ہونے کے بعد نہیں مانتی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر زندگی کو کے تقاضے پورے کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. یہ تسلیم نہیں ہے، یہ تسلیم نہیں ہے بلکہ ہے. آج آپ کے سامنے دیکھیے کمیونزم جب 70 سال میں رخصت ہو گیا اور اس وقت خوب تالیاں بجائی یورپ نے آخری کتاب ایک لکھی اور آخری آرڈر کے نام سے ایک آرڈر جاری کیا اور کہا اب تو راسمالیت ہی ہے، سرمایہ داری ہی ہے. لہذا ساری دنیا کو اس نے دعوت دی اور کہا اب اس کو ماننا ہے. کمیونزم ختم ہو گیا. لیکن آج آپ کے سامنے بینک پر بینک فیل ہوتے چلے جا رہے ہیں، معیشت ڈوبتی چلی جا رہی ہے، امریکہ کی نبض ڈوب رہی ہے. ایک ایک امریکن لاکھوں ڈالر کا مقروض بنا ہوا ہے جو سپر طاقت کہلاتا تھا. آج وہ مجبور ہے کہ اسلامک بینکنگ نظام کے تعلق سے کچھ سوچے، اور یہ بات سامنے آ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تماشے مار مار کر کے لے آئیں گے اسلام کی طرف، یہ ہوگا. تو یہ کہنا کہ اسلام کی حقانیت نہیں ہے، ہاں یہ ضرور ہم سے کوتاہی ہوئی ہے کہ اسلام کی ان تمام صلاحیتوں کو، صداقتوں کو عملی طور پر، پریکٹیکل طور پہ ہم نے پیش نہیں کیا ہے، دفعات کی شکل میں پیش نہیں کیا گیا. لہذا رومن لا جو ہے وہ غالب آنے لگا. اب دفعات کی شکل میں فقہ اکیڈمیوں کی طرف سے، مصطفیٰ زرقا کی طرف سے اور دیگر علماء کی طرف سے اور خود ہندوستان کے اندر یہ کوشش جاری ہے اور بہت عظیم پیمانے پہ اس کام کو کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب اسلام کی صداقت عملی پیکر میں سامنے آئے گی اور دنیا کو ایک دن ماننا پڑے گا. اللہ تعالیٰ وہ دن ہم سب کو دکھائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. یہ عبداللہ بھائی کا سوال ہے. پوچھتے ہیں کہ کیا انسانیت کی تعمیر مکمل طور پر ممکن ہے؟ اگر ہے تو کب؟ اور دوسرا سوال انہوں نے پوچھا ہے انسانیت کی تعمیر میں توحید کا کیا مقام ہے؟ سوال بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. انسانیت کی تعمیر مکمل طور پہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہو چکی ہے. انسانیت مثل روح کے ہے، انسانیت مثل خوشبو کے ہے، انسانیت مثل روشنی کے ہے. لہذا یہ انسان اپنی ان تمام تر افادیات کے افادتوں کے ساتھ
افادات کے ساتھ دنیا کے اندر جلوگر ہوا اور صلح و آشتی، امن آشتی، بھائی چارگی، اخوت کے ذریعے دلوں کو جیت ڈالا، اور جو نہیں ماننے والے تھے وہ بھی زیر ہوتے گئے، لیکن بہت مختصر تعداد ہے، 1000 کی تعداد ہے، جو اتنی جنگیں ہوئیں کل 1000 جو ہیں وہ کام آئے، اس سے زیادہ تعداد کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسانیت نے کتنی ترقی کی اس زمانے میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے اس کو عملی شکل دی۔ اب رہا یہ کہ توحید کا کردار کیا ہے، تو سب سے اہم کردار تو توحید ہی کا ہے۔ توحید اگر نہیں ہے تو انسانیت نہیں ہو سکتی۔ توحید اور انسانیت میں بہت گہرا جو ہے وہ تعلق ہے، ربط، دونوں جڑواں ہیں، اس اعتبار سے کہ جب توحید ہے تو جس نے پیدا کیا ہے اسی کو یہ یاد کرے گا، اور جو صلاحیتیں اس نے دی ہے ان صلاحیتوں کو اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ انجام دے گا، اس پر عمل کرے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ صلاحیت جو اس کی دی ہوئی ہے دوسروں کی طرف لے جائے گا، جن کو دیا ہے وہ نہ جانے کن کن شکلوں میں نظر آ رہے ہیں، جن شکلوں میں وہ نظر آ رہے ہیں، جو چیزیں ان سے وابستہ ہیں وہی چیزیں ان سے ظاہر ہوں گی، اور ظاہر انسانیت شرمسار ہوگی۔ تو توحید انسانیت کے فروغ پانے کے لیے ایک لازمہ ہے، ایک ضروری چیز ہے، بغیر اس کے انسانیت کا کوپل، انسانیت کا چراغ، انسانیت کی شمع، انسانیت کا گلزار برگبار نہیں لا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ یہ سوال سراج بھائی کا ہے جو کہ لکھنؤ کے ہیں، ایڈیٹر ہیں، پوچھتے ہیں کہ جس اسلام نے کل اونٹ کے چرواہوں کو دنیا کا امام بنا دیا تھا، آج وہی اسلام اپنے ماننے والوں میں اجنبی کیسے بن گیا؟ اجنبی ہونے کے لیے بہت بڑی جد و جہد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اجنبی خود غرضیاں بنا دیتی ہیں، خود ستانیاں اس کو بنا دیتی ہیں، خود نگری اجنبی کے کھانے میں ڈال دیتی۔ ایک باپ جب خود غرض ہو جاتا ہے تو بیٹا اجنبی ہو جاتا ہے، ایک بیٹا خود غرض ہو جاتا ہے تو باپ اجنبی ہو جاتا ہے۔ لہذا اسلام آج جو اجنبی ہے تو اس لیے نہیں ہے کہ اس کے اندر اجنبیوں کو اپنانے کی صلاحیت نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ جو اس سے استفادہ کر سکتے تھے انہوں نے دوسروں کو قبلہ بنا لیا ہے، دوسروں کو وہ دیکھ رہے ہیں، لہذا جب ادھر دیکھ ہی نہیں رہے ہیں تو اسلام کو کیا پڑی ہے کہ انہیں دیکھے۔ اسلام تو غنی ہے، وہ تو غالب ہے، اسلام کبھی مغلوب نہیں رہا، اور جو غالب رہتا ہے وہ کبھی کسی کا محتاج بھی نہیں رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اسلام کی حفاظت کا، اور ابھی آپ نے دیکھا، میں تو کل یہی دیکھ رہا تھا، میں پہلی دفعہ حاضر ہوا اس پیس ٹی وی کے اس پروگرام میں ششدر رہ گیا کہ وہ عروس البلاد بمبئی شہر جہاں مسلمانوں کے خلاف شعلہ بیانیاں، آتش فشانیاں، اور آج یہاں صاحب لائن لگی ہوئی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھنے کی۔ تو اسلام اجنبی خود بن رہا ہے لوگوں میں، اس لیے کہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے، وہ بن نہیں رہا ہے بلکہ ہم نے بنانے کی کوشش کی ہے۔ لہذا آج یورپی ملک نہیں، اسلامی ممالک پہ جتنے ہیں انہوں نے اسلام کو جب اس طرح نہیں اپنایا تو ظاہر ہے کہ رعایا تو چاہ رہی ہے، حکومت کے زیر سایہ جو لوگ ہیں وہ چاہ رہے ہیں، وہ تو اسلام پسند ہیں، لیکن حاکم وقت اگر نہیں ہے تو ایسی صورت میں ہر چیز میں اسلام کو کگار پہ رکھا ہے، اور ہمارا معاشرہ بھی یہی ہے۔ آپ دیکھیے نا، آپ جب شادی ہوتی ہے، شادی کے موقع پہ آپ کارڈ چھپواتے ہیں، کارڈ بڑا قیمتی ہوتا ہے، اپنے دوست کو دیتے ہیں، اپنے عزیز کو دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو دیتے ہیں۔ اسلام بیچارہ کنارے کھڑا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے بھی ایک کارڈ مل جائے، لیکن اسے کارڈ نہیں مل رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں وہ چیزیں ہیں جس سے اسلام روکتا ہے۔ بھیا اسلام تم آج یہیں رہو، شادی ہو جائے گی تب گھر میں آنا، اس کے پہلے آنے کی ضرورت نہیں۔ تو ہم نے اجنبی بنا رکھا ہے۔ اس سے خود آپ سمجھ سکتے ہیں اسلام اجنبی نہیں ہے، ہم نے بنایا ہے، ہم خود اسی لیے اجنبی بن گئے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ محمد شیخ صاحب پوچھتے ہیں کہ پچھلی قوموں میں انسانیت کی تعمیر میں اور اس امت میں انسانیت کی تعمیر میں کیا فرق ہے؟ میرا سوال شریعت کے بارے میں ہے۔
سب سے بڑا فرق تو یہ ہے کہ ایک نابالغ ہو اور بالغ ہو تو فرق جو ہوگا نابالغ و بالغ کے درمیان، ایک چھوٹے اور بڑے کے درمیان، ایک کامل و ناقص کے درمیان، وہ فرق سامنے ہے۔ مالک نے خود ہی فرما دیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کمال پہ اللہ نے پہنچا کر کے اس سے رضا کا اظہار فرما دیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس کے پہلے جو شریعتیں تھیں وہ شریعت اپنے اعتبار سے ضرور کامل تھیں۔ جس طرح 6 سال کا بچہ جو بھی لباس پہنتا ہے کامل ہے، 8 سال کا بچہ جو لباس و غذا کھاتا ہے وہ اس کے لیے کامل ہے، اور وہی جب 12 سال کا ہوتا ہے تو اس کا لباس کامل ہے، لیکن ابھی وہ مرد کامل نہیں کہلانے کے لائق ہے۔ جب وہ بڑا ہوگا تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح شریعت کو حالات، ضرورت اور زمانے کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ اور قوموں کو سامنے رکھ کر کے احکامات نازل فرمائے، اور ہوتے ہوتے جب یہ شریعت کمال کو پہنچ گئی تو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، اور آپ کی بعثت تمام بعثتوں کی جامع، آپ کا اخلاق تمام اخلاقیات کی جامع، آپ کی شریعت تمام شریعتوں کی جامع، اور آپ کی دعوت تمام دعوتوں کی جامع ہے۔ لہذا شریعت بھی جامع، انسانیت بھی جامع ہے، لہذا شریعت کا کمال انسانیت کے آئینے میں ہمیں صاف نظر آتا ہے۔ جب ایک کامل مسلمان اپنی شریعت پہ عمل کرتا ہے تو انسانیت مچلتی ہوئی اور رقص کرتی ہوئی سامنے نظر آتی ہے، وہ کہتی ہم ہیں جو ہمیں نوازا گیا ہے۔ لہذا اسلام کامل ہے اور انسانیت کو کمال اس نے عطا کیا ہے۔ اگلا سوال سہیل بھائی کا ہے، انہوں نے انگلش میں سوال کیا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ مولانا میں آپ کی تقریر کی تعریف کرتا ہوں جو کہ اچھی تقریروں میں سے ایک تقریر تھی۔ براہ کرم مجھے یہ بتائیں کہ انگلش میں کون سی تفسیر اچھی ہے، مستند ہے، اور وہ کیسے مل سکتی ہے؟ آپ نے ایک ایسے فرد سے سوال کیا ہے جس نے انگریزی تفسیریں پڑھی نہیں ہیں، لیکن یہ سوال بھی ایک جواب ہے۔ حضرت امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ لا علم لنا، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا آپ اتنے بڑے امام محدث زمان اور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے سوال کیا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ لا علم لنا۔ تو جب فرشتوں نے کہا لا علم لنا اور انہیں جو ہے کوئی پشیمانی نہیں ہوئی تو شعبی کو کہہ لیے شرمساری ہوگی۔ تو لا علم لنا یہ ہم بھی کہہ سکتے ہیں آپ سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے بڑوں سے ہم نے سنا ہے، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ کی مجلسوں میں بیٹھنے اور ان سے استفادہ کرنے کا موقع ملا ہے۔ لہذا انگریزی میں جو تفسیریں ہیں ان میں خاص طور سے تفسیر ماجدی، خود وہ مسٹر تھے، چونکہ خود وہ الہ آباد یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے، خود جب جا رہے تھے تو موٹی موٹی ڈکشنریاں رکھ رہے تھے۔ والدہ ماجدہ دیکھ رہی تھی تو کہنے لگی بیٹا ایک کتاب یہ بھی ہے، تم اپنے ساتھ رکھ لو۔ آپ بیتی میں حضرت مولانا عبد المجید دریابادی لکھتے ہیں کہ میں سمجھ گیا قرآن پاک میری والدہ دیں گی، لہذا ان کی خاطر میں نے رکھ لیا۔ جب میں الہ آباد پہنچا اور علامہ اکبر الہ آبادی سے میری ملاقات ہوئی تو علامہ اکبر الہ آبادی نے ایک موقع پہ مجھ سے کہا مسٹر ماجد آپ تو عربی زبان کو بحیثیت ایک مضمون کے آپ نے لیا ہے۔ میں نے کہا ہاں۔ تو جب آپ نے لیا ہے ایک بحیثیت مضمون کے تو عربی زبان کو اعلیٰ درجے کی زبان کے طور پہ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو اعلیٰ درجے کا جو لٹریچر ہے اسے آپ کو پڑھنا چاہیے۔ کہا بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں، آپ ہمیں بتائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اعلیٰ درجے کا جو لٹریچر ہو سکتا ہے، ادب ہو سکتا ہے عربی زبان کا، وہ قرآن پاک ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی، ہاں بالکل صحیح، بس قرآن پاک پڑھنا شروع کیا۔ اب جو قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو وہیں سے دل و دماغ پہ اثر طاری ہونا شروع ہوا، اور پھر وہ وقت آیا کہ مفسر قرآن ہوئے۔ تفسیر ماجدی ان کی اردو میں بھی ہے اور انگلش میں بھی ہے، آپ اس کا ضرور مطالعہ کریں۔ انشاءاللہ عیسائیت کے تعلق سے، ان کے اعتراضات کے تعلق سے، چونکہ خود اس میں رہے ہیں اور اندر جا کر کے دیکھا ہے، لہذا انہوں نے بہتر انداز میں قرآن پاک یعنی کمپرومائز کر کے بائبل اور اس کے ساتھ جو ہے پیش کیا ہے، لہذا آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔
جزاک اللہ خیر. اگر شیخ کو اجازت ہو تو ایک سوال جو کہ میرے ایک بھائی ہیں یہ بار بار کرتے آئے ہیں، موضوع سے متعلق نہیں ہے لیکن ان کی خواہش ہے کہ آپ اس سوال کا جواب دے دیں. نکاح سے متعلق یہ سوال ہے. کہتے ہیں مولانا کسی لڑکی کو نکاح کرتے وقت کیا کیا خصوصیات اس کے اندر دیکھنا چاہیے؟ براہ کرم اس کا جواب دے دیں. دیکھنے کا تعلق نکاح کے وقت سے نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے. نکاح سے پہلے ہے، یعنی جب ہم پیغام دیں، مخطوبہ جسے کہا جاتا ہے عربی زبان میں، جب ہم اسے پیغام دیں تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ اسے دیکھ لے. اب رہا مسئلہ کہ کیا کیا دیکھنا ہے، تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ ہم شریعت کے دائرے میں اس کے چہرے کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے ہائٹ کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے چلنے پھرنے کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے اٹھنے اور بیٹھنے کو دیکھ سکتے ہیں، اس کی انگلیوں کو دیکھ سکتے ہیں، اور ان چیزوں سے اندازہ ہو جائے گا. یہاں تک کہ اس کی ضخامت بھی ہمارے سامنے آ جائے گی، وہ موٹی ہے، پتلی ہے، دبلی ہے، کیسی ہے، یہ بھی آ جائے گی. لیکن اگر کوئی یہ کہ اس کے بدن کا لباس اتروا دے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، لیکن ایک نظر دیکھ لے اس کی اجازت ہے. اور ایک نظر، یہ نظر کے چراغ ہیں، کہیں بجھتے ہیں کہیں جلتے ہیں، لہذا ہر چیز اس کے سامنے آ جاتی ہے، لہذا دیکھ سکتا ہے، شریعت نے اجازت دی ہے. لہذا اس وقت ہمارا یہ رشتہ استوار ہوتا ہے، محبت بھری زندگی ہو جاتی ہے، اور یہی مقصود ہے نکاح کا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق سے نوازیں. جزاک اللہ خیر. یہ عارف بھائی کا سوال ہے، اورنگ آباد کے ہیں. پوچھتے ہیں کہ مولانا کیا بلاد کفر میں رہ کے انسان مکمل اسلام پر عمل کر سکتا ہے؟ کیونکہ ایسی جگہوں پر بہت سارے اسلام کے اراکین انسان ادا نہیں کر پاتا. آپ کا سوال صرف بلاد کفر کے تعلق سے ہے. میں تو یہ کہوں گا بلاد اسلام میں بھی پورے طور پہ اسلام کے تمام ارکان پہ سب نہیں ادا کر سکتے. بلاد کفر کی کیا شرط؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرد کو تندرستی دی ہے، عقل و بلوغ سے اس کو نوازا ہے، نماز اس کے اوپر فرض ہے، روزہ اس کے اوپر فرض ہے، رمضان کا مہینہ آ جائے، لیکن اس کے پاس مال اتنا نہیں ہے کہ زکوٰۃ دے، تو زکوٰۃ اس پہ فرض نہیں ہے. ایک رکن چھوٹ رہا ہے کہ نہیں چھوٹ رہا ہے. اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے، یہ دوسرا رکن چھوٹ رہا ہے. تو بلاد اسلام میں رہتے ہوئے بھی اس مطالبے کے باوجود کیا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے طور پہ داخل ہو جاؤ. یہ تو ہے مطالبہ. بس پہ سوار ہو رہے ہو تو ایک ٹانگ اوپر ایک نیچے رکھو گے تو حادثہ پیش آ جائے گا. ایک ادھر ایک ادھر، ایک ہاتھ سے پکڑے رہو گے ایک ہاتھ چھوڑے رہو گے تو کہیں جھٹکا رہے گا، کھٹک سے نیچے آ جاؤ گے. اس لیے پورے طور پہ آدمی کوشش کرتا ہے کہ بس میں اندر چلا جائے. لوکل ٹرینیں چلتی آئیں وہ فوراً جھٹ سے آگے بڑھتی ہیں، فوراً اندر کوشش کرتا ہے جانے کی کہ سیفٹی محسوس کرتا ہے، سیف ہونا چاہتا ہے. ایسے اسلام میں تو آ جاؤ پورے طور پہ، سیٹ ملے تو بیٹھ جاؤ، نہ ملے تو کھڑے رہو، تب بھی اندر آ گئے کہ نہیں آ گئے. ایسے ہی ارکان ہیں، ان ارکان میں جس کی استطاعت ہو وسعت ہو اس کو کرو، جس کی استطاعت و وسعت نہیں ہے اللہ کے ہاں اس کے بارے میں تمہیں جواب دہ نہیں ہونا پڑے گا. لیکن اسلام میں پورے طور پہ تم داخل ہو چکے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بنیاد پہ نجات کا فیصلہ فرمائے. یہ عظمت بھائی کا سوال ہے. پوچھتے ہیں کہ مولانا انسانیت کی تعمیر میں سنت کی کیا اہمیت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سنت کو سمجھ لیں تو معاملہ آگے کا سمجھنا آسان ہو جائے گا. سنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی کے اس پیکر کو کہتے ہیں جو آپ سے وابستہ ہے. سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کا وہ خاکہ ہے جو ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے احادیث نبویہ میں. قرآن پاک جس کے تعلق سے کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لہذا تعمیر انسانیت کے لیے اگر کوئی انسان فقر و فاقے میں ہے تو نبی کی ذات کو دیکھے،
اس کے ہاتھ میں سونے اور چاندی کا انبار ہے تو نبی اکرم کو دیکھے، اگر وہ سپہ سالار اعظم ہے تو نبی کی ذات کو دیکھے، اگر وہ کسی اجتماعی زندگی میں ہے تو نبی کی ذات سامنے ہے، اگر وہ معاشرتی زندگی و خانقی زندگی میں ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھے، اگر وہ اپنے طلباء اور اپنے گویا صحابہ میں ہے، ساتھیوں میں ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے، اور ہر مرحلے میں انسانیت مکمل وہاں نظر آتی ہے۔ لہذا سنت کا ہونا لازم و ضروری ہے، سنت کے بغیر انسانیت کی تعمیر نہیں ہو سکتی، سنت کو چھوڑنا نبی کی زندگی کو چھوڑنے کے مرادف۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کی سنت، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اللہ کے رسول نے فرمایا جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا میرے ساتھ جنت میں وہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو جنت میں آقا رسالت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آپ کے ساتھ شامل ہونے والے رہنے والوں میں بھی ہمیں شامل فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم مشکور ہیں آپ کے کہ آپ نے توجہ سے جو بات کہی گئی وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سوالات کیے جس سے مجھے خود بڑا فائدہ ہوا۔ سوالات سے الحمدللہ میں گھبراتا نہیں، اس لیے کہ سوالات کرنے سے اپنے اندر خود وہ چیز پیدا ہوگی، اگر معلوم ہے تو اس کی وضاحت ہو جائے گی، نہیں معلوم ہے تو خود اندر سے یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ اس کا جواب کیا ہے۔ لہذا فائدہ ہوتا ہے سوال کرنے سے۔ الحمدللہ آپ نے سوال کیا، ہمیں جو اللہ نے توفیق دی اس کا جواب دیا۔ کہاں تک وہ بات صحیح ہے یہ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح رخ پہ، صحیح سمت میں، صحیح منزل تک جانے، پہنچنے اور پہنچانے والوں میں شامل فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیراً۔ اسی کے ساتھ اس سیشن کے اختتام کا ہم اعلان کرتے ہیں۔ آپ سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں، آپ نے صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ ہمارے عالم دین مولانا خالد ندوی غازی پوری حفظہ اللہ کی تقریر کو سنا۔ اللہ تعالیٰ اسے ہمیں اپنی زندگیوں میں رچانے بسانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ